اور یاد رکھنا دنیا کا کتنا ہی امیر باپ ہو, کتنا ہی بڑا مولوی ہو, کتنا ہی بڑا سرپنچ و چودھری ہو, اگر اس نے اپنی بیٹی کی مرضی کے خلاف اس کی شادی کسی دوسری جگہ کر دی تو اس شادی کا کوئی اعتبار نہیں ہے شریعت کے اندر. مثلا ہم جہاں کرنا چاہ رہے ہیں شادی, میری بیٹی وہاں تیار نہیں ہے, میری بیٹی جہاں شادی کرنا چاہ رہی ہے وہاں ہم نہیں چاہتے کہ وہ شادی کرے. ہم نے اپنی پسند کا لڑکا لا کر اس کا نکاح کرا دیا اور بیٹی مجبور ہو کر اس کے ساتھ نکاح کرتی ہے, لیکن وہ قاضی سے یہ کہتی ہے, قاضی صاحب نکاح پڑھانے والے سے کہتی ہے مولانا صاحب یہ نکاح میری مرضی کے خلاف, میرے باپ نے جو لڑکا لا کر رکھ دیا ہے یہ دل سے مجھے پسند نہیں ہے, قاضی صاحب نکاح نہیں پڑھائیں گے, اور اگر پڑھا دیتے ہیں تو اس کے نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک عورت, ایک صحابیہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور کہتی اللہ کے رسول میرے باپ نے میرا نکاح ایسی جگہ کر دیا ہے جو لڑکا مجھے پسند نہیں ہے. اللہ کے رسول نے نکاح ہو جانے کے بعد بھی اس لڑکی سے کہا اگر وہ تمہیں پسند نہیں اور اس کے باوجود تمہارے باپ نے تمہاری شادی کر دی ہے تو تجھے اختیار ہے, تو چاہے تو اس لڑکے کے ساتھ رہے یا تو چاہے تو میں نکاح تیرا فسخ کر دیتا ہوں. لڑکے کے طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے, نکاح فسخ کر دیتا ہوں. ایک عدت گزارے گی حیض کی, جس کا نکاح فسق ہوگا اس کی عدت 3 مہینے نہیں ہے, صرف ایک حیض اس کی, ایک پیریڈ اس کی عدت ہے. تم ایک پیریڈ, ایک ماہواری, ایک MC, بس یہ پیریڈ گزارو اور جیسے ہی تمہارا مہینہ ہو, مہینہ سے ختم ہونے کے بعد ہی تم دوسری شادی کر سکتی ہو اپنے من پسند لڑکے کے ساتھ. تو آپ ان کے ساتھ کیسا ویوہار کرتے ہیں اور ویوہار کیسا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو کیا مقام و مرتبہ دیا سنیے. الدنیا کلھا متاع, دنیا کی تمام چیزیں سامان ہے, اور وخیر متاع الدنیا, اور سب سے بہتر اور قیمتی سامان اگر کوئی ہے, سب سے قیمتی خزانہ اگر کوئی ہے وہ المرأۃ الصالحہ, وہ آپ کی نیک بیوی ہے. اگر آپ کی بیوی نیک نہیں ہے, اگر آپ کی بیوی سیرت والی نہیں ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ دنیا کے قیمتی خزانے, دنیا کے قیمتی سامان آپ ختم کر چکے ہیں, آپ کے قیمتی سامان برباد ہو چکے ہیں. سب سے قیمتی سامان آپ کی زمین نہیں ہے, آپ کی جائیداد نہیں ہے, آپ کا مکان نہیں ہے, آپ کی بلڈنگ نہیں ہے. سب سے قیمتی خزانہ اور دولت اگر کوئی ہے تو آپ کی نیک بیوی ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی نیک بیوی کیسی ہونی چاہیے اور آپ ان کے ساتھ کیسا ویوہار کر رہے ہیں. اب آئیے اللہ کے نبی نے بیٹی کے بارے میں خوشخبری دی ہے. اے لوگوں, جب تمہاری بیٹی ہے تو تمہیں ان کے ساتھ کیسا ویوہار کرنا ہے, تمہیں ان کو کیسے تربیت دینی ہے. سنو کیسے تربیت دینی ہے. اللہ کے نبی خوشخبری سناتے ہیں, جس کی 3 بیٹیاں ہوں, جس کی بہنیں ہوں, اگر وہ انسان اپنی بیٹیوں کو پڑھاتے ہیں, وہ انسان اگر مولانا نعیم اختر فیض صاحب کے بنا کے ان کا داخلہ کراتے ہیں, بہت ادارہ کھلا ہوا ہے ماشاءاللہ, آج بھی تعلیم زندہ ہے, ایجوکیشن آج بھی زندہ ہے. ہم نے وہاں پر اپنی بیٹیوں کا داخلہ کرایا, ہم نے وہاں پر اپنی بہنوں کے داخلہ کرائے. اور ہاں سنیے, صرف داخلہ کرانا اور پڑھانا یہ بڑی بات نہیں ہے, کمال کی بات نہیں ہے. ان کی خدمت اور دیکھ ریکھ ان کے ساتھ ایسی تربیت دینا ہے کہ وہ عورت کہاں جا رہی ہے, وہ بیٹی کہاں جا رہی ہے, ان کی خبر بھی لینی ہے. ہاں اگر آپ اپنی تربیت میں کامیاب ہو گئے, اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہو گئے, اچھی اور صحیح تربیت دینے میں کامیاب ہو گئے, حدیث سنی, اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے, ایسے لوگوں کا ٹھکانہ بہشت ہے, ایسے لوگوں کا ٹھکانہ پیراڈائز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان, کوئی بھائی اپنی بہن کو نہ تکلیف دے, کوئی باپ اپنے بیٹی کو کمزور نہ سوچے, کوئی باپ اپنی بیٹی کو کمزور سمجھ کر زندہ درگور نہ کر دے.